اپنی 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 جیب کی وجہ سے دوسروں کی صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں وہ. اور ہر ڈاکٹر برا نہیں ہوتا اور ہر ڈاکٹر اچھا نہیں ہوتا. میں بتاؤں جو بھی چھوٹا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے میں غریبوں کی مدد کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. جب وہ بڑا ہوتا ہے نا پیسے کی لالچ اسے اندھا کر دیتی ہے. گورنمنٹ چلا رہی ہے اپنی کیا کہتے ہیں من مانی. نہیں آپ نے سائنس پڑھی ہوگی، آپ کو زیادہ پتا ہوگا ان سے. میں نے آپ سے سوال نہیں پوچھا. ایک چیز اگر آپ 21 ڈیز لگاتار کرتے رہو نا جی پھر وہ آپ کی عادت بن جائے گی. وہ ان کی اتنی کیئر کرتے ہیں. ہمارے جہاں لوٹتے ہیں ایک پیشنٹ کو، ایک غریب پیشنٹ کو جو بھی ان کے پاس آتا ہے. ڈاکٹرز برے ہوتے ہیں جی لیکن سب تو ڈاکٹرز برے نہیں ہوتے نا. انہوں نے اپنے پیسے لیے، آپ اپنے الفاظ انہوں نے اپنے پیسے لیے، آپ کی انہوں نے مفت میں میری کیئر نہیں کی. آپ کیا وی آر ویٹنگ فار یور آنسر. یہ تھا آنسر. نہیں آ رہا تو اور کیا کروں. جی ہاں، ہیلتھ از ویلتھ. امید ہے آپ کا حال ٹھیک ہوگا. میں نے آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے، ٹاپک نہیں کہوں گا میں، جی جو اس دنیا کی ضرورت ہے، زندگی کی ضرورت ہے، بالکل وہ ہیلتھ. ایک دفعہ میں ایسے گھر میں آرام کر رہا تھا تو مجھے سلیم کی کال آتی ہے. اب آپ پوچھ رہے ہیں سلیم کون؟ آپ کا رشتہ دار. سلیم میرا دوست ہے. جی اس کی کال آتی ہے اور وہ کہتا ہے جلدی ہاسپٹل لاؤ، میرا باپ بیمار ہو گیا ہے. او جب میں ہاسپٹل جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے اس کے باپ کو کینسر. او تو جب میں نے اس کے باپ کی حالت دیکھی تو میں دوسروں کو دیکھنے لائق نہیں رہا. اللہ. وہاں بہت سے مریض تھے جن کا آپ دیکھو گے نا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. او تو اس لیے اگر ایک انسان کے پاس صحت نہیں ہے جی تو وہ صحت کیسے حاصل کرے؟ وہ خود کا خیال رکھ کر صحت حاصل کر سکتا ہے. کیسے؟ میں بتاؤں. First, he should, for his maintain his health, he should first make a timetable. He should daily do exercise. He should eat fresh vegetables and fruits, and he should do many things. And for his health, he should do many things. He should not eat what we can say not fresh vegetable. He should eat fresh vegetables and he should do daily routinely exercise at the time of morning. اگر کوئی انسان جی جو آپ نے بولا کچھ تو سمجھ نہیں آیا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. مجھے بھی نہیں اگر آیا. آپ کے حساب سے یہ انسان سب کچھ فالو کر رہا ہے، بالکل. بیچ میں تھوڑا سا گیپ آ گیا، پھر اس تھوڑے سے گیپ کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتا ہے اور پھر وہ بیماری مستقل چلتی رہتی ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ اس کا تو قصور نہیں ہے نا. بیچ میں تو گیپ آ جاتی ہے، انسان غلطی کا گھر ہے. بالکل. میں ان کا مطلب ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا مطلب یہ ہے اس کو علاج سے بہتر ہے پرہیز کرنی چاہیے. پرہیز بہتر ہے علاج سے، کیونکہ پرہیز میں ایسا ہے کہ آپ خود کرنی ہوتی ہے. علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، وہاں پیسے خرچ ہوتے ہیں. اگر بندہ بیمار ہے اور ان کی صحت اچھی نہیں ہے تو وہ اپنی صحت کی کیئر کرے بہت اچھے سے. جو آپس میں بڑے ہوتے ہیں ہمارے والدین یا ہمارے بزرگ، ان سے مشورہ لیں. کچھ بھی ہو اس کو تو اس کے حوالے سے مشورہ لے کر خود کی کیئر کرے اور پرہیز کرتے رہیں تو ڈاکٹر سے بچ جائیں گے وہ. اچھا، کچھ لوگوں کی یہ جینیٹیکلی اتنی جان سخت ہوتی ہے کہ کوئی بیماری ان کو اثر نہیں کرتی، کوئی بھی بیماری ان کو نہیں لگتی. بالکل. اور کچھ ایسے نازک لوگ ہوتے ہیں کہ تھوڑا بھی کچرے کو ہاتھ لگا لیا ان کو بیماری ہو گئی. تو یہ کیا چکر ہے؟ یہ چکر وہ کیا کہتے ہیں، وہ نیچرل تو نہیں، ہر انسان میں ہوتے ہیں بیکٹیریا. یہ ان کی وجہ سے ہیں. وہ کسی کے طاقتور ہوتے ہیں، کسی کے کمزور ہوتے ہیں، کسی کے پتہ نہیں کیسے. جیسے انسان ہے، کوئی گندا ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، ایسے بھی بیکٹیریاز تو ہوتے ہیں نا. تو تیرے پاس کون سے بیکٹیریاز ہیں وہ اللہ کو پتہ، تیرے پاس کون سے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے، میرے پاس کون سے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے. ایسے ہر ایک کے پاس اپنے اپنے اور الگ الگ کیٹیگری کے بیکٹیریاز ہیں. اس وجہ سے ان کی بیماری ان سبھی کو اگر اب آپ چھوڑیں اپنی بات، آپ نہیں بول پا رہے، منہ میں اٹک گئے میرے. لیکن کچھ لوگ جو
پیدا ہوتے ہیں وہ بچے سے ہی بنا جیسے پیدا ہوئے جی ان کو بیماری لگ چکی ہوتی ہے پیٹ میں ماں کے پیٹ میں تو ان کا قصور کیا انہوں نے تو نہیں آپ نے سائنس پڑھی ہوگی آپ کو زیادہ پتہ ہوگا ان سے میں نے تھوڑا آپ سے سوال نہیں پوچھا میں نے ان نہیں، سے پوچھا ہے تاکہ چلو، میں جان یہ پتہ سکوں ہے، کہ ان کو یہ کیا پتہ پتہ ہے ہے پھر آپ وہی بات کر رہے ہو میں چھوڑ دیا آپ جواب دینے سے جی وی آر ویٹنگ فار یور آنسر یہ تھا آنسر نہیں آ رہا تو اور کیا کروں؟ تو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آنسر بتائیے نا میرے خیال سے جن کے بچے کو پہلے سے ہی بیماری لگ چکی ہوتی ہے نا تو ان کے ماں باپ کو پہلے وہ بیماری ہوتی ہے ٹھیک مثال طور پر ایک ایڈس بیماری ہے ان کے ماں کو لیکن جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی وہ ایڈس بیماری ہوگی بالکل لیکن دوسرے ملکوں میں آپ جاپان کی بات کر لیں وہاں ایسی ٹیکنالوجی آ چکی ہے اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے جی اگر اس کو HIV وائرس ہے جی تو وہ ایسی ٹیکنالوجی ایسی مشین لا کر وہاں ایسا کام کریں گی کہ اس کے DNA سے وہ HIV وائرس والا DNA نکال کر اور باقی وہ سب رہنے دیں گے اور پھر اس بچے کو وہ وائرس ہوگا ہی نہیں وہ صحت مند بچہ پیدا ہوگا اس کی ماں کو بھلے ہی ہو وہ دوسرے ممالک میں تو ترقی ہے نا وہ اس وجہ سے جب بھی اپنے بچہ پیدا کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے چیک اپ کرواتے ہیں کہ ہمارے میں کون سے ہم بیکٹیریا کیوں ہیں پیچھے ہیں ہم دوسرے ممالک سے ہم کیوں پیچھے ہیں ہم کو بھی آگے بڑھنا ہوگا وہ بڑھنا ہوگا تو ہمیں ہماری گورنمنٹ کو کچھ کرنا چاہیے جو نہیں کر رہی کیوں نہیں کر رہی ہاں ہم بے وقوف ہیں نا ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم اپنے لیے آواز اٹھائیں گے تو گورنمنٹ کیوں نہیں کچھ کرے گی ہم گورنمنٹ پر دباؤ ڈالیں گے ہم احتجاج کریں گے تو گورنمنٹ اثر پڑے گا گورنمنٹ کر رہی ہے سب خوش ہیں لوگ بھلے مرے یا جیے ہمیں کیا پہروا ہم اپنے پیسے کھاتے رہیں یہ تو ہوگا نا ہماری گورنمنٹ کوئی ٹینشن نہیں لیتی ہے وہ اپنے جو ان کی فیملیز ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں عوام چاہے بھاڑ میں اور وہ ہماری گورنمنٹ جانے ہماری گورنمنٹ کا کام آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ایسا گورنمنٹ کر رہی ہے وہ گورنمنٹ سے آپ کیوں بولیں ہمارے سے کیوں نہیں بول سکتے کیونکہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں غریب جن کے پاس پیسے نہیں علاج کرنے کے جو کہ بہت بیمار ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں اتنا ریٹ بتاتے ہیں ڈاکٹر پرائیویٹ والے بھی ظلم کرتے ہیں بالکل وہ ان کو غریبوں کو ریلیف دینا چاہیے جی آپ کو سول کی ہاسپٹلس کی جو ہمارے سرکاری ہاسپٹلس ہیں ان کا حال پتہ ہے بالکل وہاں جاؤ کبھی ڈاکٹر نہیں ہوتا کبھی دوائی نہیں ملتی کبھی پرچی والا نہیں ہوتا کبھی ہاسپٹل ہی بند ہوتا ہے بس یہ ہوتا ہے ہمارے سرکاری ہسپتالوں میں یہ ہماری میں نہیں ہے یہ پورے پاکستان کی سول ہاسپٹلز میں ہے جہاں پر اچھی صحت کے لیے کیئر نہیں کی جاتی لیکن آج کل کام ہو رہا ہے صحت کے حوالے سے ہمارے جو کنٹریز ہیں اس میں اچھے سے کام کیا جا رہا ہے انشاءاللہ بہت آپ دوسرے ملکوں کو دیکھیں بھائی جان آپ بات سنیں آپ ہمارے کنٹریز کو دوسروں سے معاونہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم بہت پیچھے ہیں دنیا سے سیانے لوگوں کا کہنا ہے ترقی میں اپنے ممالک سے جو زیادہ ترقی والے ہیں نا ان ممالک کو دیکھو وہ ہماری اور پھر گورنمنٹ دیکھے اپنی حالت دیکھو تم کہاں کھڑے ہو تم کیوں یہاں کھڑے ہو اور کیا کر رہے ہو تم اب وہ ہماری گورنمنٹ دیکھیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہم اندھے ہیں ہمیں آنکھیں نہیں اگر عوام آواز اٹھائے گی تو گورنمنٹ ہر چیز کرے گی جو عوام کہے گی گورنمنٹ چلا رہی ہے اپنی کیا کہتے ہیں من مانی پھر اگر ہم چپ رہیں گے تو ان کو کیا پرواہ ہوگی ان کو پتہ ہے کہ ہم گونگے لوگوں کے شہر میں رہ رہے ہیں بھائی ہم 3 لوگ صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور کوئی نہیں ہے بالکل یہ دیکھنے والا بھی ابھی بھی موبائل بند کر کے چپ کر کے سو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم تینوں کیسے آواز اٹھا سکتے ہیں آپ بتائیں ہم کیسے گورنمنٹ تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں نہیں پہنچا سکتے نہیں ہے ہمارے پاس ایسا سورس ہی نہیں ہے جہاں تک ہم اپنی آواز پہنچائیں میں ان بھائی کو کہنا چاہوں گا کہ ایسے ویڈیو دیکھنے سے کچھ نہیں ہوگا اپنے ملک کے لیے کچھ تو کرو کچھ نہیں کر سکتے تو پڑھو ڈاکٹر بنو انٹری ٹیسٹ پاس کرو اور کچھ اچھا کرو لوگوں کے لیے ہاسپٹلس میں ریلیف دو پرائیویٹ ہاسپٹل بنو کلینک میں ریلیف دو لوگوں کو غریب لوگوں کو مفت میں علاج کرو یہ جو بندہ ہے نا جی یہ والا بندہ جی یہ بھی اگر ڈاکٹر بن گیا تو بعد میں یہ بھی غریبوں کو لوٹے گا
انشاءاللہ میں ڈاکٹر بنوں گا اور سارے ڈاکٹروں کو سیدھا کر کے رکھ دوں گا. میں بتاؤں جو بھی چھوٹا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے میں غریبوں کی مدد کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. جب وہ بڑا ہوتا ہے نا پیسے کی لالچ اسے اندھا کر دیتی ہے، وہ لوٹتا ہے، غریب ہو چاہے امیر ہو نہیں دیکھتا. جو آدمی بچپن سے لالچی انسان ہو نا آپ کی طرح تو نہیں وہ لالچی بنتا ہے، وہ ایسے نہیں، کام کرتا میں نے ہے. ایسے اگر بہت جو سے دیکھے بچپن ہیں سے جو ہی سچا کہتے ہیں ایماندار ہو انسان، پھر اس کی رزق میں ایک حلال کا ٹکڑا بھی حرام کا ٹکڑا بھی نہیں آتا. حلال کا حرام کا دونوں بات کی آپ نے. کیا ایسا تھا؟ کچھ تو بولو. میں کیا بولوں، آپ نے حرام کا اور حلال میں نے کا. پہلے حلال کہا، جی. غلطی سے پھر میں نے اس کو کریکٹ کر کے حلال کہہ دیا، حرام کہہ دیا، حرام کہہ دیا، حرام حرام. ہماری 5ویں ویڈیو ہے، آج بھی آپ کی اردو امپروو نہیں ہوئی. ویڈیو ہمارے سر نے بتایا تھا، جی. سر نے کہ ایک چیز اگر آپ 21 ڈیز لگاتار کرتے رہو نا، جی. پھر وہ آپ کی عادت بن جائے گی. اوکے. پھر آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اوکے. پھر آپ کو اس کو کرنے میں کوئی دقت نہیں آئے گی. صحیح. اگر ہم ہیلتھ کو ایسے ہی 21 دن تک برقرار رکھیں گے نا جی. تو ہمیں کوئی بیماری نہیں ہو سکتی جی. اور ہمیں کوئی دقت نہیں ہو سکتی. ہم کوئی بھی کام کریں ہم کو بیماری جلدی میں نہیں لے سکتی. یہ تو ہے بالکل، یہ انسان کی نیچر ہے، یہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہو گئی سائنٹیفک بات. جی. لیکن میرا ماننا ہے کہ ہیلتھ کو صرف 21 ڈیز خیال نہیں رکھنا. جی. ہیلتھ کو جتنی زندگی آپ کی ہے تب تک ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. اگر اس میں تھوڑی بھی آپ نے کوتاہی کر دی نا پھر آپ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. Can you tell us the ways to care our health? کہ اگر انسان صحت مند رہنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ بیلنس ڈائٹ کرے. جتنا وہ کھا رہا ہے اتنا ہی انرجی کو کنزیوم کرے. بالکل. اور پھر اگر اس کا کوئی کام نہیں ہے، کھانا زیادہ کھا رہا ہے جی. اور کام اس کا ٹائپنگ والا ہے، پھر وہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جم جوائن کرے. پھر اس کو جو کھائے گا پھر وہ انرجی وہاں ضائع ہو جائے گی. آپ نے بات کی جن کا کام ٹائپ والا ہے اور جن کا کام وہ آفس میں بیٹھنے والا ہے، وہ پیسے کا گنتی کرنے والا ہے، وہ بھی تو ٹائپنگ ہوا ہے جس میں صرف انگلیاں استعمال ہوتی ہیں. نہیں، آپ کو یہ کہنا چاہیے جن کا آفس ورک ہے یعنی سافٹ کام ہے، جو لیپ ٹاپس وغیرہ چلاتے ہیں یا ہلکی پھلکی کیشیئر ہوتے ہیں، وہ واک کر سکتے ہیں اپنے کام کے بعد آدھا گھنٹہ روٹی کھانے کے بعد. آپ سمجھ گئے نا؟ میں سمجھ گیا، یہ نہیں سمجھے گے. یہ آپ سے آپ نے مجھ کو غلط ثابت کرنے کے لیے اتنے الفاظ بولے. جی. اگر آپ یہ الفاظ اپنی صحت پر لگاتے تو آپ ابھی اتنے اوبیس نہیں ہو جاتے. میں اوکے ہوں، میری فٹنس اوکے ہے بالکل. بالکل نہیں آپ کی یہ جو میں نے شرٹ پہن رکھی ہے نا یہ بالکل میرے کو فٹ آ گئی ہے. اگر آپ سیدھا کھڑے ہوں گے نا تو آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں. ابھی یہ دیکھ نہیں رہا کہ میرا پیٹ اندر ہے یا باہر. میں تو ابھی سے دیکھ رہا ہوں آپ کا اتنا نکلا ہوا. وہ آپ کو کہیں کچھ اور دکھ رہا ہوگا، میرا پیٹ نہیں ہے. اچھا. اگر آدمی صحت کو برقرار نہیں رکھ پاتا اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ علاج کرا سکے اپنا تو وہ کیا کرے؟ میرے خیال سے وہ مر جائے، اس کے لیے کوئی حل نہیں ہے میرے خیال سے. آپ بتائیں. آپ کا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، صحت کا خیال بھی نہیں رکھ سکتا، ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، وہ خود کا خیال کیسے رکھے؟ اگر ایسی صورت ہے بندے کے پاس تو اس کو پہلے تو سب سے پہلے ایک ایسے کھادے کھانے چاہیے، فوڈ کھانا چاہیے جو اس کے لیے بہتر ہو، یعنی وہ پرہیز کرے. جو میں نے پہلے کہا تھا وہ غریب آدمی ہے، وہ اتنے مہنگے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. نہیں، میں بہترین فوڈ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں وہ جو کہیں اور سے اچھا منگوا کر کھائے، میں یہ نہیں کہہ رہا. وہ ایسا فوڈ کھائے جو اس کے گھر میں ہو، وہ زیادہ مسالے والے کھادے نہ کھائے، وہ ریلیکس ہو کر اچھے سے زیادہ چائے نہ پیے،
وہ دودھ پیے خالص. اگر اس کے پاس چائے پینے کے پیسے ہیں تو دودھ کے ہوں گے. چائے دودھ سے بنتی ہے. اچھا پانی ابال کر پیے, اس میں وہ کیا کہتے ہیں بیکٹیریاز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ایسے جو کیا کہتے ہیں گھریلو ٹوٹکے ہیں وہ استعمال کریں بغیر پیسوں والے, وہ ہو جاتے ہیں. مل جائے گا آپ کو, یوٹیوب پر سرچ کر لیں, وہ بھی ہو جائے گی. ان کے بیٹے کے پاس یا ان خود کے پاس موبائل ہوگی, اسمارٹ فون, وہ اس کو یوز کرے. کیسے میں سستے میں اپنی صحت کا خیال رکھ سکتا ہوں وہ رکھ جائے گا. کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو غریبوں کا احساس کرتے ہیں, اور جن کا پرائیویٹ بھی ہوتا ہے نا تو غریبوں کو مفت میں دوائی دے دیتے ہیں. یہ آپ کا خواب ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں. It can be, کچھ- yeah. میں کہتا ہوں ہوتے ہیں, ہوں گے ہوتے ہیں, ہوں گے ہوتے ہیں بھائی جان. ہوں گے. اس دور میں ایسے بندے نہیں ہیں بالکل. کیوں؟ میرے کو پتا ہے نا, جو بھی ڈاکٹر بنتا ہے امیر ہونے کے لیے بنتا ہے. آپ جس بھی ڈاکٹرس کے دیکھو گے نا, اس کے بعد اچھی گاڑیاں, اور ہر سال وہ حج کرنے جاتا ہے. بھائی جان اگر اس دنیا میں اچھے لوگ نہیں رہے نا تو جی پھر یہ دنیا بھی نہیں رہے گی. اچھا یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اور یہ باقاعدہ فیکٹ ہے. ہوں گا, بٹ یہ ہے کہ جو بھی ڈاکٹرس ہوتے ہیں نا, وہ ان کو جو میڈیکلس دوائی والی کمپنیاں ہوتی ہیں. میرا سوال تھا, آپ نے وہ بیچ میں رکا دیا. وہ سوال بعد میں کرنا. میں آپ کو ایک فیکٹ بتاتا ہوں. جیسے آپ نے بتایا, جو بھی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو دوائی بناتی ہیں, وہ ڈاکٹرس کو حج اور کاریں اور پیسے آفر کرتی ہیں کہ آپ ہماری دوائیں, مہنگی مہنگی دوائیں اپنے پیشنٹس کو لکھ کر دیجئے. تو جتنی دوائیں ہماری اس سال آپ کی اتنے پرسنٹ چلی یہ تو اتنا پرسنٹ اس میں سے آپ کا ہوگا. ایسا ڈاکٹر کرتے ہیں. ایسے کام جاہل ڈاکٹر کرتے ہیں. بالکل, وہ سارے جاہل ہیں نا. جن پھر کو اسلام کا پتہ نہیں ہوتا, جو حرام خواہ ہوتے ہیں, جو حرام خور ہوتے ہیں, جو حلالی ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا, وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے. بھائی سارے ایسے ہی ہیں. آپ کن کا موازنہ کن سے کریں گے؟ سارے ڈاکٹرس ایسے ہی ہیں. آپ سارا الزام ڈاکٹرز پر ڈال رہے ہیں. ڈاکٹرز مان لیں ڈاکٹرز نے 400 500 1000 فیس لے لی, لیکن آدھی کھال یہ میڈیکل والے اتارتے ہیں. میں وہی تو بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر وہی دوا لکھتا ہے جو اس کو کمپنیاں کہتی ہیں مہنگی مہنگی دوائیں, وہ میڈیکلس پر پڑی ہوتی ہیں. میڈیکل والا کیا کرے بیچارہ؟ ڈاکٹر وہ پیشنٹس کی نہیں سوچتا کہ اس کو کون سی ٹیبلیٹ کی ضرورت ہے, وہ یہ وہی لکھتا ہے. یہی, ہاں, ڈاکٹر وہ مہنگی دوا لکھتا ہے. اگر سستی گولی بھی لکھی ہوگی نا, ٹیبلیٹ, وہ ان کی جگہ ایک مہنگی. اگر فرض کریں آپ کو دوائی آپ کی جو بیماری ہے چھوٹ جائے گی 10 روپے کی چیز سے. میں ڈاکٹر ہوں ایسے سمجھے, سپوز کریں, جو میتھ میں ہوتا ہے, سپوز کریں ایسا ہوتا ہے. ہو نہیں سکتا. ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کو 100 روپے کی دوا لکھ کر دوں گا, کیونکہ اس کمپنی نے مجھے اس سال کا حج آفر کیا ہے. اگر ان کمپنی کی دوا زیادہ چلے گی تو وہ مجھے دوسرے سال بھی حج پر بھیجے گا. ایسا حج کس کام کا جو غریبوں کے پیسے سے ہو؟ I think that is not true. I think it is false. نہیں, یہ سچ ہے. آپ ابھی چھوٹے ہو, بڑے ہو جاؤ گے آپ کو پتہ چل جائے گا. دنیا میں ایسا ہی چلتا ہے. آپ کا ماننا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایک ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو عوام کو ریلیف دیتا؟ بالکل ایسا ہی ہے. بالکل بالکل. کیا فارن کنٹری میں ایسا کوئی ڈاکٹر ہے جو عوام کو ریلیف دیتا؟ فورن کی بات ہی نہ کریں. میں نے پہلے بھی کہا تھا, فورن میں بہت ترقی ہو چکی ہے. وہ پتہ نہیں پیشنٹ کو خدا سمجھتے ہیں, وہ ان کی اتنی کیئر کرتے ہیں. ہمارے یہاں لوٹتے ہیں ایک پیشنٹ کو, ایک غریب پیشنٹ کو, جو بھی ان کے پاس آتا ہے. آپ اگر ڈاکٹر ریلیف دے نا, ہمارے پاکستان کو ریلیف دے, پھر وہ کبھی بھی اس پاکستان میں سکون سے نہیں رہ سکتا. آپ مثال لے لیں. آپ اگر بتاؤ. یقین نہ کریں, ڈاکٹر عبدالقدیر خان, اس نے پاکستان کے کیا کیا؟ پاکستان کو ایٹم بم, ایٹمی طاقت دی پاکستان کو. وہ اور ڈاکٹر جیسے بھی ایٹمی طاقت دی, پھر انہوں نے پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو روڈ پر بٹھا کے. وہ صحت کا ڈاکٹر نہیں تھا بیٹا. انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی اپنی کسی سبجیکٹ میں. اگر پی ایچ ڈی ہولڈر جو بھی ہو نا, اس کو ڈاکٹر کا لقب دیا جاتا ہے. آپ نے یہ غلط بات بولی ہے. آپ کو پہلے ریسرچ کرنی چاہیے. یہ میں آپ انہوں نے ٹھیک کہا کہ وہ ایک سائنسٹسٹ ہے. کیا سائنٹسٹ؟ سائنس, وہ جو بھی ہے وہ ہے. وہ میں آپ کو بتانا, یہ اب میں نے ایک مثال دی, مثال کہ اگر کوئی انسان پاکستان سے برائی کر رہا ہے, پھر ساری زندگی
جتنی عمر تک اس دنیا میں ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا رہے گا. یہ تو آپ ایسا کہہ رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے. وہ تو مزے لے کر چلا جاتا ہے نا. ذلیل و خوار تو بعد میں ہوتا ہے نا. پہلے تو اس غریب کو ذلیل کر کے جاتا ہے نا. آپ پانی بحث کرتے جا رہے ہو, ہماری بات سن ہی نہیں رہے ہو. میں نہیں سنوں گا نا. آپ نے آپ کا مستقبل یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں, اس لیے آپ ڈاکٹرز کی عزت کرانا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں, لیکن میں نہیں کروں گا. ہمارے ڈاکٹرز بہت برے ہیں. وہ خود کی وجہ سے دوسری اپنی جیب کی وجہ سے دوسروں کی صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں. وہ No, do you have any بدی proof نہیں مر رہے, that? بدی نہیں Do you مر رہے. have any proof that you are saying that doctor is eating black money? Do you have any proof? I am not English, only نہیں, Urdu. یا پیدا کرنے والا بے شک اللہ ہے, میں مانتا ہوں, لیکن ذریعہ کون تھا؟ ڈاکٹر. The word doctor is a fascinating word from which a baby or child arises. Understand? نو, یہ آپ نے بہت گندی بات کی. پیدا کرنے والا اللہ ہے اور ذریعہ وہ بنا. انہوں نے اپنے پیسے لیے. آپ اپنے الفاظ, انہوں نے اپنے پیسے لیے. انہوں نے مفت میں میری کیئر نہیں کی. آپ کے الفاظوں کی جو معنی نکل رہی ہے نا وہ غلط نکل رہی ہے. آپ نے کہا جو آپ نے بولا کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے, آپ نے غلط بولا. آپ اپنے الفاظ واپس لیں پہلے. اللہ پیدا کرنے والا نہیں ہے. آپ کہنا اور چاہتے تھے لیکن آپ سے منہ سے نکل اور گیا. چلو سوری, جو میں نے کہا وہ الفاظ میں واپس لے لیتا ہوں. لیکن جو بھی ڈاکٹرز کسی کی کیئر کرتے ہیں خود کے پیسے لیتے ہیں اپنی محنت کے. وہ مفت میں علاج وغیرہ نہیں کرتے. آپ کو ڈاکٹرز کی طرفداری کرنا چھوڑ دینی چاہیے. آپ بھی گندے بنو گے میرے خیال سے بڑے ہو کر. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں برے, میں مان رہا ہوں ڈاکٹرز برے ہوتے ہیں جی, لیکن سب تو ڈاکٹرز برے نہیں ہوتے نا. کچھ ہوں گے لیکن میں نے آج تک اپنی لائف میں نہیں دیکھا. اگر آگے دیکھوں تو اور بات ہے. آپ ہمارے پاڑیارہ مثال لے لیجئے. نہیں, آڈینس یہ بتائے, ڈاکٹر. ہاں آڈینس یہ بتا سکتی ہے کہ ڈاکٹر کا پیشہ اچھا ہے یا برا. جی ہاں, ڈاکٹر اچھے ہیں یا برے. ڈاکٹر دوسروں کے پیسے کھاتے ہیں, ان کی کیئر کرتے ہیں, یا اپنے پیسے کے لیے وہ ان کی کیئر کرتے ہیں. آپ کو آخر میں بولنا تھا. جی ہاں, میں سارا ویڈیو خراب کر دیا. میں سارا ویڈیو میں چپ بیٹھا تھا تو آخر میں کچھ تو بولوں نا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بت کھڑا ہوا ہے, تو انہوں نے. بہرحال بھائی جان, ویڈیو دیکھ رہے ہو تو لائک سبسکرائب کر کے جانا. ایک بات بتاؤں گا جو سچی ہے لیکن کھری ہے, آپ کو صحیح نہیں لگے گی لیکن ہے سچی, کہ اس دنیا میں برے لوگ بھی رہتے ہیں اور خراب لوگ بھی رہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. اور ہر ڈاکٹر برا نہیں ہوتا اور ہر ڈاکٹر اچھا نہیں ہوتا. بالکل. تو کسی کی حالت کو دیکھ کر اس کو جج نہ کریں. جی, ڈونٹ جج دا بک بائی اٹس کور. آپ اس کے ساتھ کچھ دن گزاریں. اگر آپ کو ایک نظر میں پتہ چل جاتا ہے تو آپ پھر اس کے پاس نہ جائیں. لیکن کچھ جٹ لوگ ہوتے ہیں آپ جیسے, جن کو ایک نظر میں پتہ نہیں چلتا, وہ کہتے ہیں پھر جاؤں دیکھوں اچھا ہے بھلا ہے. بہرحال اگر میری بات غلط ہے تو کمنٹ میں بتائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ ہم بکواس بہت کرتے ہیں. اور ہم یہ اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو. بہرحال اس کو یہیں ختم کرتے ہیں. دوسری ویڈیو تک کے لیے انتظار کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.